اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 کا ربع 2 کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور منخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نطیحہ اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرو کہ یہ سب فسق ہے۔ اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، لہذا تم مجھ سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ لہذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو کچھ تم نے شکاری کتوں کو سکھا رکھا ہے اور خدائے تعلیم میں سے کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، تو جو کچھ وہ پکڑ کے لائیں اسے کھا لو اور اس پر نام خدا ضرور لو، اور اللہ سے ڈرو کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، اور اہل ایمان کی آزاد اور پاک دامن عورتیں یا ان کی آزاد عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کی اجرت دے دو پاکیزگی کے ساتھ، نہ کھلم کھلا زنا کی اجرت کے طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کے انداز سے۔ اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال یقیناً برباد ہو جائیں گے، اب وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایمان والوں، جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوؤ، اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، کہ خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور خبردار اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ دل کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ایمان والوں، خدا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ ایمان والوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے، اور خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی اور خدا کی راہ میں قرض حسنہ دیا، تو ہم یقیناً تمہاری برائیوں سے درگزر کریں گے اور تمہیں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ بہت برے راستے کی طرف بہک گیا ہے۔ پھر ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ ہمارے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور انہوں نے ہماری یاد دہانی کا اکثر حصہ فراموش کر دیا ہے، اور تم ان کی خیانتوں پر برابر مطلع ہوتے رہو گے۔ علاوہ چند افراد کے لہٰذا ان سے درگزر کرو اور ان کی طرف سے کنارہ کشی کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا اور انہوں نے بھی ہماری نصیحت انجیل کے ایک حصے کو فراموش کر دیا، تو ہم نے بطور سزا ان کے درمیان عداوت اور بغض کو قیامت تک کے لیے راستہ دے دیا،
اور ان قریب خدا انہیں ان باتوں سے باخبر کرے گا جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو ان میں سے بہت سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن کو تم کتاب خدا میں سے چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ پھر خدا کے مقابلے میں کون کسی امر کا صاحب اختیار ہوگا؟ اگر وہ مسیح بن مریم علیہ السلام اور ان کی ماں اور سارے اہل زمین کو مار ڈالنا چاہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، وہ جسے بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے دوست ہیں، معاذ اللہ۔ تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر خدا تم پر تمہارے گناہوں کی بنا پر عذاب کیوں کرتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، اور وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، خود ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے، اور اسی کی طرف سب کی باز گشت ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ تو لو، یہ بشیر و نذیر آ گیا ہے اور خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام قرار دیا اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور اے قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ الٹے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو جابروں کی قوم آباد ہے اور ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ نکل گئے تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ مگر دو انسان جنہیں خدا کا خوف تھا اور ان پر خدا نے فضل و کرم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر صاحبان ایمان ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ آپ اپنے پروردگار سے جا کر جنگ کیجئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے کہ یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔